آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ سامعین السلام علیکم۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے خاندانی نظام میں بزرگوں کے بعض نفسانی مطالبات اور ان کی بعض خواہشات، اور خواہشات بھی ایسی کہ جن کی تکمیل ممکن نہیں۔ آپ نے بزرگوں کی زبانی یہ جملہ اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یا ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ ان کی طرف سے یہ جملہ اکثر نوجوان نسل کو سننے میں ملتا ہے، اصحاب کی اولاد کو خاص طور پر سننے میں ملتا ہے، لیکن بڑے شد و مت کے ساتھ، بڑی ہی شدت کے ساتھ یہ جملہ اگر سننا پڑتا ہے تو ایک ایسے کردار کو، ایک ایسے بدنصیب کردار کو جسے بہو کہتے ہیں۔ جب کوئی لڑکی بیاہ کر کسی گھر میں جاتی ہے تو ایک عجیب سی بات مشاہدے میں آئی کہ اس گھر کا سربراہ، جسے سسر کہتے ہیں، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہو اس کے گھر میں بڑی ہی مثبت تبدیلیاں لے آئے، اس کو گلزار بنا دے۔ یہ عجیب سی بات ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ یہ توقعات اپنی بیوی سے نہیں رکھ رہا، اس خاتون سے رکھ رہا ہے جو اس کی بیوی نہیں، اس کے بیٹے کی بیوی ہے۔ اور اب اس مکان کے اندر ایک گھر نہیں رہا بلکہ دو گھر بن چکے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذہن میں مکان اور گھر کا فرق ہی موجود نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ خاندان صرف در و دیوار کو نہیں کہتے، فیملی یونٹ ایک اور چیز ہے۔ ایک مکان کے اندر 4 خاندان بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر 8 فیملی یونٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایک کردار ہوتا ہے جسے ساس کہتے ہیں، اس کا مقابلہ براہ راست بہو نامی کردار سے ہوتا ہے، اور آپ ساس کو اکثر یہ کہتے ہوئے پائیں گے کہ ہمارے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں تو یوں نہیں ہوتا تھا۔ وہ فراموش کر جاتی ہے اس بات کو کہ ہمارے زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا وہ آج نہیں ہو رہا۔ 1925 اور 1935 میں ہاتھ والا پنکھا استعمال کرتی تھی یہی خاتون، آج وہ ایئر کنڈیشنر میں رہ رہی ہے۔ یہ خاتون اونٹ پر یا گدھے پر سفر کرتی ہے، آج اس پر سفر کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ زرعی دور کی بات کرتی تھی، اس کے بعد صنعتی دور آیا، آج وہ انفارمیشن ایج میں رہ رہی ہے۔ اب وہ خط نہیں لکھتی، اب وہ واٹس ایپ پر بات کرتی ہے، اینڈرائیڈ کا استعمال کرتی ہے۔ اب وہ اونٹ پر بیٹھ کر حج کرنے نہیں جاتی، بحری سفر بھی پسند نہیں کرتی، اب وہ ہوائی جہاز کا استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اس کے زمانے میں واقعی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے زمانے میں گھریلو خاتون سال میں کپڑوں کا ایک جوڑا سلواتی تھی، اور جب وہ بالکل پھٹ جاتا تب دوسرا جوڑا سلوایا جاتا تھا۔ آج ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ آج کے تقاضے کچھ مختلف ہیں۔ لیکن عجب بات، وہی خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کی بہو جب اس کے گھر میں آئے، اس کا نام ایسا ہو کہ جو کسی کو بیان کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کی تعلیم ایسی ہو کہ جو بڑی مفید ہو، جس کے نتیجے میں بڑی اچھی آمدنی ہو سکے، وہ ایک اچھی مینیجر ہو، وہ ایک خوبصورت ہو، اس کا لباس موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ سب کچھ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق چاہتی ہے، صرف ایک چیز ہے جو وہ چاہتی ہے کہ وہ پرانے ماڈل کی ہو، وہ اس کا انداز فکر اور انداز گفتگو۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اسی طرح گم سم، خوف زدہ اور خاموش ہو کہ جس طرح کی بہویں 1925 اور 1935 میں پائی جاتی تھی۔ وہ پرائیویسی لفظ کا مطلب نہ جانتی ہو، اس نے کسی کتاب میں لفظ عزت نفس نہ پڑھا ہو، اس کے کوئی مطالبات نہ ہوں، اس کی کوئی خواہشات نہ ہوں، وہ مویشیوں کی طرح کی زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے۔ اب ناانصافی یہ ہے کہ وہ ایک شخصیت کے 2 حصے کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی بہو کے کردار کو 2 ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، کہ جس میں کچھ چیزیں تو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں، لیکن چند باتیں ایسی ہوں کہ جو پرانے ماڈل کی ہوں۔ اب بتائیں، کیا ذات کی، شخصیت کی یہ تقسیم ممکن ہے؟ کیا یہ مطالبہ، یہ خواہش انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر اس گھر میں آنے والی خاتون، جسے بہو کہتے ہیں، اس نے تعلیم موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق پائی، اگر اس کا لباس عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے،
تو پھر اس کا انداز فکر، اس کا طرز عمل، اس کا انداز گفتگو اور اس کے مطالبات وہ بھی 21ویں صدی سے میچ کریں گے، ایسا یقیناً ہوگا، کیونکہ اس کی تعلیم زرعی دور کی نہیں ہے، اس کی سوچ بھی پرانے ماڈل کی نہیں ہے، اس کی ہر شے اگر نئے ماڈل کے مطابق ہے تو پھر اس کا طرز عمل بھی موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ وہ عزت نفس کے مطالب اور معانی کو اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ اپنی پرائیویسی پر سمجھوتا نہیں کر سکتی، وہ جانتی ہے پرائیویسی کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنے حقوق سے، قانونی حقوق سے بھی اور اپنی اخلاقی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ قانون کہاں ختم ہوتا ہے اور اخلاق کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ نکاح نامہ ایک عمرانی معاہدہ ہے، یہ ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، کن معاملات پر اس پر گرفت ہو سکتی ہے اور کن معاملات پر نہیں۔ وہ ہر شے سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس کا طرز عمل اور اس کی تعلیم، اس کا نام، اس کا لباس، وہ سب عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ وہ چاہے بھی تو اپنی شخصیت کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتی۔ ہم خاندان کے ان قدامت پسند بزرگوں کی زبانی اکثر یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب ہماری شادی ہوئی تو یہ ہوا، یہ ماحول تھا، ہمارا طرز عمل یہ تھا، ہمارا انداز گفتگو یہ تھا۔ تو ان سے یہی کہا جائے کہ اگر آپ کو اس زمانے کی ہر شے پسند ہے تو ٹھیک ہے، جب آپ تشریف لائے اس گھر میں تو اس وقت تو گھڑے میں پانی رکھا تھا، فریج تو موجود نہیں تھا، اس وقت گھر میں پنکھے بھی موجود نہیں تھے، صوفے بھی موجود نہیں تھے، گاڑی نہیں تھی، موجودہ دور کی کوئی سہولت بھی موجود نہیں تھی، تو پھر ٹھیک ہے اپنے گھروں کے ماحول کو اس انداز میں ڈھال لیں۔ تو ان کا جواب نفی میں ہوگا۔ وہ اس دور کی ہر سہولت سے استفادہ چاہتے ہیں اور زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اگر پرانے ماڈل کی کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ صرف بہو نام کے کردار میں، اس کی سوچ میں، اس کے انداز فکر میں۔ اب یہ مطالبہ کبھی پورا ہو نہیں سکتا۔ تو جن اصحاب کی عمریں 60 برس یا اس سے زیادہ ہو چکی ہیں، وہ زندگی کی 60 بہاریں دیکھ چکے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ تنہائی کے چند لمحات کا انتظام کر لیں اور ان لمحات میں اپنے طرز عمل، اپنے طرز فکر کا جائزہ لیں کہ کیا ان کے نفس کے یہ مطالبات، ان کی یہ خواہشات جائز ہیں یا نہیں، کہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، اور اگر زیادتی کر رہے ہیں تو پھر اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اس لیے کہ سن 2019 میں سن 1919 والی ماڈل کی بہو دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی تعلیم، اگر اس کا نام، اگر اس کا لباس، اگر اس کا پروفیشنلزم، اس کی مینجمنٹ وہ موجودہ دور کی ہے تو پھر اس کا انداز فکر بھی موجودہ دور سے ہی مطابقت رکھے گا۔ تو وہ ایسی چیز کی تلاش چھوڑ دیں جس کا ملنا ممکن ہی نہیں۔ جب وہ ایسی چیز کی تلاش چھوڑ دیں گے تو ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ خاندانی نظام بہتر ہوگا، اس کے نتیجے میں بہتر معاشرہ تشکیل پائے گا اور مستقبل کا معاشرہ انشاءاللہ ایسے نفسیاتی امراض سے اور ایسے نفسیاتی مسائل سے پاک ہوگا۔